بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کچھ نصیحتیں کریں گے رمضان کے حوالے سے، ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں ہوں گی، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جتنا گزر گیا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس وقت کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، کتنے خیر کے کام کیے ہیں، کتنا زیادہ عبادتوں میں وقت لگایا ہے، روزوں کے دوران ہم کیا کرتے رہتے ہیں، رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو جتنے ایام گزر چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کے آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ آئندہ دنوں میں باقی نہ رہے، اور ہم بہتر سے بہتر انداز میں باقی مہینہ گزاریں۔ تو یہ پچھلے جو ایام گزرے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، ساری روٹین پہ غور کر کے آئندہ کے لیے وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو فارغ وقت ہمارا گزر رہا ہے رمضان میں، اس کی حفاظت کریں، اور حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اپنی جیب میں چھوٹا قرآن رکھ لیں، بلکہ آج کل تو موبائل میں بھی قرآن ہے۔ اب اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن موبائل سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، بعض لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی پڑھو، قرآن پڑھو، اہم چیز ہے قرآن پڑھو، جو سہولت موجود ہے اس کو استعمال کرو اور قرآن پڑھو۔ 4 5 6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہم گپے مارنے لگ جاتے ہیں، وقت ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ فالتو ہوتی ہیں، ضرورت کی نہیں ہوتی۔ ضروری گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی وقت اپنا ضائع نہ کریں۔ جہاں کے بیٹھے ہیں اپنا ایک طرف ہو کے موبائل میں قرآن کھول لیا اور تلاوت شروع کر دی۔ جو تھوڑا سا بھی فارغ وقت ملتا ہے اس میں کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں خیر والا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق یہ خیر ہی خیر ہے، اور قرآن برکت والی کتاب ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ بابرکت کتاب ہے، اور اس قرآن کی برکت کا تعلق ہماری زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت کا تعلق ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح غور سے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک بابرکت کتاب ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں برکت؟ کبھی دکھائی دی ہے برکت؟ کسی نے دیکھی ہے برکت کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہم دعا تو کرتے ہیں برکت، یا اللہ برکت دے، برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں دے، وقت میں دے، صحت میں دے، لیکن برکت ہوتی کیسی ہے؟ کبھی کسی کو ملی ہو تو وہ بتا سکتا ہے یہ برکت ملی ہے مجھے؟ کیا ہوتا ہے برکت؟ ہاں اب دیکھیں، ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے برکت؟ خیر کی کثرت خیر اور اس کا باقی رہنا، دو چیزیں، ایک زیادہ ہونا خیر کا اور اس کا باقی رہنا۔ کثرت الخیر و دوامہ، کثرت خیر اور اس کا دوام، یہ برکت ہے۔ قرآن پاک بابرکت کتاب ہے،
جو قرآن پڑھتا ہے اسے برکت ملتی ہے، یعنی اسے بہت زیادہ خیر ملتی ہے۔ اور خیر کی ہمیں ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ صحت میں، مال میں، اولاد میں، وقت میں، کاروبار، ہر چیز میں برکت کی ضرورت انسان کو رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی برکت کون سی ہے؟ صحت میں ملتی ہے برکت، یا مال میں ملتی ہے، یا کس شعبے میں ملتی ہے؟ جی، برکت والی کتاب ہے نا، جو قرآن پڑھے گا اسے برکت ملے گی، ہر چیز میں ملے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو بابرکت بنایا کتاب کو، تو کسی ایک خاص جگہ کے لیے نہیں، بلکہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے تمام امور میں قرآن سے برکت ملتی ہے۔ اور یہ روزوں کا مہینہ ہے اور ساتھ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ جس طرح روزوں کی اہمیت ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی کام کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ جن لوگوں میں یہ کمی ہے وہ اس کمی کو پورا کریں۔ اور وہ کیسے پورا کریں؟ کہ کم از کم ایک مرتبہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ پورا قرآن ضرور ختم کریں، پورا قرآن ضرور ختم کریں۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک پارہ پڑھتے ہوئے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر قرآن کا کوئی حافظ ہو تو 20 سے 25 منٹ میں پڑھ لے گا، مطلب نارمل انداز میں بھی پڑھے۔ جس کو تھوڑا اور مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، اسپیڈ کم ہے، تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اس کا زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا، سوا گھنٹہ لگا لیں، 1.5 گھنٹہ لگا لیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اب روزانہ ایک پکا ارادہ کر لے بندہ کہ میں نے روز ایک پارہ ضرور پڑھنا ہے۔ تھوڑا فجر کے بعد پڑھوں گا، تھوڑا عصر کے بعد پڑھوں گا، یا ظہر کے آگے پیچھے بھی تھوڑا وقت ملتا ہے آفس میں، جاب کے دوران تو تھوڑا اس میں بھی پڑھ لیا، لیکن فجر کے بعد اور عصر کے بعد کافی سارے لوگوں کے پاس وقت رہتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ فجر کے بعد فوراً سونے کی بجائے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کے سوئیں، کیونکہ 20-25 منٹ گزرتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ لوگ فجر کی نماز کے بعد باہر مسجد کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ باتیں کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ ضروری اپنی ایک روٹین ہے، اس پہ پکا ہو جائے کہ فجر کے بعد میں نے قرآن پڑھنا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرنی، اور پھر عصر کے بعد بھی اسی طرح مسجد کے اندر ہی بیٹھیں، اور جتنا زیادہ مسجد میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، جتنا وقت ملتا ہے اتنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں۔ اس لیے کہ مسجد کے اندر ہم بے شمار فالتو کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ جب مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے فالتو کاموں سے بچے رہتے ہیں اور خیر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، نیکی کا جذبہ مسجد کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ فارغ نہیں بیٹھا رہتا، بیٹھا بھی رہے تو اچانک خیال آتا ہے چلو قرآن کھول کے پڑھنے لگ جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے لگ جائے، باتیں کرتا نہیں ہے بندہ، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا نہیں ہے۔ تو مسجد کے اندر خیر ہی خیر ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے، اور روزانہ ایک پارہ ختم کریں۔ اور جن لوگوں نے شروع کر دیا ہے، روز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے سستی کی ہے اور ابھی تک ترتیب سے کوئی خاص طریقے سے نہیں شروع کیا، تو باقی مہینہ بھی باقی ہے، اس میں بھی پورے کا پورا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایک پورا قرآن ہم رمضان کے مہینے میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ گنے بیٹھ کے ذرا گن سکتے ہیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ بتائیں، ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکی ہے؟ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ الف لام میم کتنا وقت لگا ہے؟ کتنی نیکیاں میں نے اکٹھی کر لیں؟ 30 نیکیاں۔ ایک پہ 10 10 10 30 نیکیاں۔ ایک آیت میں کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک صفحے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ پڑھنے میں، خالی دیکھنے میں نہیں، پڑھنے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ یعنی انبار لگ جائے گا، ڈھیر لگ جائے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے اتنی نیکیاں۔
تو آپ کی زبان حرکت کرتی جائے گی اور نیکیوں کا ڈھیر لگتا جائے گا، قرآن پڑھتے جائیں گے. پورا قرآن جب مہینے بعد ختم ہوگا پھر حساب کرنے کے لیے الگ وقت چاہیے. اتنی نیکیاں بندے کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی جس کا اندازہ اور بندہ تصور نہیں کر سکتا. تو یہ کام کے اندر اکثر لوگ ہمارے یہاں سستی کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو اپنے وقت کی حفاظت کریں. اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جنہیں اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں. اور وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ صحت اور دوسری فراغت. الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت جو ملتا ہے، فرصت ملتی ہے. گپے مارنے میں ضائع کر دی، باہر کھڑے ہو کے ضائع کر دی، ادھر ادھر اور کاموں میں ضائع کر دی. میرے اندر بھی ہوگی یہ کمی، آپ کے اندر بھی. اکثر ہمارے ہاں وقت کی اہمیت آج ختم ہو گئی ہے. خیر کے کام ہم زیادہ نہیں کرتے اور اسی لیے وقت سے برکت بھی کم ہو گئی ہے. تو وقت کی حفاظت کریں، خاص کر کے جب اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت بھی دی ہوئی ہے. تو صحت اور وقت یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی ملیں آپ کو تو اس کی خاص حفاظت کرنی چاہیے. ان دونوں نعمتوں کو خیر کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. کوئی پتہ نہیں کب صحت خراب ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو کیا پتہ اگلے سال تک آپ کو کتنی بیماریاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ پتہ چلتا ہے بندے کو کب بیماری کون سی لگ جائے. بیماری تو دور کی بات، زندگی موت کے نہیں پتہ اچانک کب موت آ جانی ہے. تو وقت جو ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہماری زندگی جو ہے یہ ہے کیا؟ ایک بڑا پیارا کسی کا میں کلپ دیکھ رہا تھا. ایک تھے مصر کے عالم، ان کی بڑی پیاری بات تھی کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آنا. وہ تو گیا جتنا گزار لیا، اور آنے والے ایک لمحے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے. زندگی موت کا پتہ ہے کب ختم ہوگی نہیں. ایک ایک لمحے کے اندر بندے کو موت آ سکتی ہے. اور جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں وہی اصل میں ہماری زندگی ہے. آنے والے کا پتہ نہیں، پچھلا گزر گیا ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ جو ہم گزار رہے ہیں. یہ تھوڑے تھوڑے وقت بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آنے والے لمحے کا بھی نہیں پتہ ہمیں. بندہ سوچ کے بیٹھ جائے جی اتنے سال، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑی لمبی عمر ہے. اس کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آنے والے لمحے کا کوئی نہیں پتہ. قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی نفس یہ نہیں جانتا کل اس نے کیا کمائی کرنی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو نہیں پتا زمین کے کون سے حصے پہ اسے موت آنی ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول حدیث کے بعد جو آتا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو اپنے وقت کی حفاظت کریں. جتنا بھی لمحات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سمجھے یہی ہیں بس. زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کر لیں. اور خاص کر کے جیسے رمضان جیسا خیر والا موسم مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. جو وقت گزر چکا ہے، جس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کچھ دن گزر چکے ہیں، آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو بہتر انداز سے رمضان کے مہینے کے لیے پیش کریں. تو یہ سب سے اہم بات ہے جو آج کے اس درس میں کرنا ضروری تھی. تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا وقت کی حفاظت ہوگی. تو اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.